بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے محمد رضا میں آرام فرمانے والے آقا مولا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسمنا جس انداز سے میں پڑھا ہوں آپ بھی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار شریف ملتان میں ہے، بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے عاشق رسول تھے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ذہین و فقیر تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظت اور زبردست عطا فرمائی اور دماغ بھی بڑا آپ کا شاہکار تھا. استدلال بڑا کمال کر دیا کرتے تھے. یعنی اگر کسی مسئلے پر کوئی دلیل پیش کرنی ہوتی تو ایسی انوکھی اور زبردست دلیل پیش کرتے کہ سننے والے حیران لے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں حاضر تھے، مسجد نبوی شریف کے اندر. سبحان اللہ، مدینہ منورہ ہو، مسجد نبوی شریف، عاشقوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. ان کی کیفیت بالکل جدا ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. شاعر کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ چینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف. آج میرا بیان بھی اسی موضوع پر ہوگا انشاءاللہ، یاد مدینہ، کیونکہ حج کے ایام بالکل قریب آ چکے ہیں. حج کرنے والے حجاج کرام مکہ المکرمہ سے سوئے مدینہ روانہ ہوں گے اور مدینہ منورہ ان کی حاضری ہوگی انشاءاللہ. اس سے پہلے بیان میں کر چکا ہوں، حج کے تعلق سے آپ ذرا سن چکے ہیں کہ حج کی کیا فضیلتیں ہیں. حاجی اور حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ حاجی کو کیسے کیسے انعامات عطا فرماتا ہے، یہ بیان میرا اس سے پہلے گزشتہ سے پہلے والے جمعہ ہو چکا ہے. آج مدینہ شریف کی کچھ باتیں انشاءاللہ سے کریں گے، مدینہ کے فضائل، تاکہ ہمارے دل کے اندر بھی مدینہ کی مزید طرف پیدا ہو اور ہمیں جاننے کو ملے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدینہ کا کیا مقام ہے. عرض کر رہا تھا کہ حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی شریف میں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انور پر حاضر تھے. ہاتھ باندھے، آنکھیں بند کی، التجاؤں میں مصروف تھے. دبی دبی آواز میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے. اور کیا کیا التجائیں کر رہے تھے وہ محب جانے محبوب جانے. اسی عالم میں جب حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ مصطفیٰ میں روضہ رسول پر حاضر تھے اور صلاۃ و سلام عرض کر رہے تھے، تو اسی درمیان ایک بے ادب شخص ہاتھ ہمکا اور عاشق کی عشق بھری کیفیت اور حاضری میں خلل ڈالتے ہوئے کہنے لگا، حاجی الی قبلہ، کعبے کو منہ کرو. التجائیں کرنی ہے تو روزے کی طرف منہ کر کے نہیں، کعبے کو منہ کرو. کعبے کو پیٹ نہیں کرتے، کعبے کو منہ کرو، روزے کی طرف پیٹ کرو. لیکن چونکہ وہ دربار رسالت کا موقع تھا، اس لیے وہاں کسی اور کی طرف توجہ کرنا مناسب نہیں تھا. اسی وجہ سے حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی باتوں کو سنی انسنی کر دیا اور برابر درود و سلام میں مگن رہے. اس کی بات نہیں مانی آپ نے. وہ بے ادب شخص آپ کے حلیوں کو بھاگ چکا تھا، آپ کا حلیہ اس نے ذہن میں محفوظ کر لیا اور اگلے دن آپ کو پکڑ کر کے کسی بڑے عہدیدار کے سامنے پیش کر دیا اور شکایت کی کہ جناب یہ جو ہے
روزہ رسول پہ حاضر دیتے ہیں اور قبر رسول کی طرف منہ کرتے ہیں، کعبے کو پیٹ کرتے ہیں اور یہاں آ کر کے التجائیں کرتے ہیں ان کی طرف منہ کر کے. تو بڑے عہدیدار نے علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلا جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ قبر رسول تمہارے نزدیک کیا کعبے سے افضل ہے؟ کہ تم کعبے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو، روزہ رسول کی طرف تمہارا منہ ہے، تو کیا روزہ رسول قبر رسول کعبے سے افضل ہے؟ علامہ سعید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹوک جواب دیا کہ روزہ رسول ہمارے نزدیک صرف کعبے سے افضل نہیں ہے، کعبے کے ساتھ ساتھ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اچھا کوئی دلیل دو اس کے اوپر. تو علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو سنو میں دلیل دیتا ہوں. قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہیں. رائٹ؟ اینی ڈاؤٹ؟ کوئی دقت نہیں، آگے بولو. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. اور دوسری طرف قرآن پاک کے 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، تمہارا گریڈ اب کر دوں گا اور تمہیں ترقی دوں گا. فرمایا سنو، اور آپ سے میری گزارش ہے دھیان سے سننا. اگر آپ نے اس گفتگو کو توجہ سے سن لیا نا آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور دل سے آپ کی آواز نکلے گی کہ بے شک روزہ رسول کعبے سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. دلیل دیکھو قرآن سے دی. حضرت علامہ احمد شاہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بڑے عہدیدار سے جس نے سوال کیا تھا کہ کیا قبر رسول کعبے سے افضل ہے، آپ نے فرمایا قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اور شکر گزاری کرنے والے بندوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 12-13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندوں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمت دوں گا اور ترقی دے دوں گا اور تمہیں درجات بلند عطا کر دوں گا، گریڈ اپ کر دوں گا. تو فرمایا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ کہا چوتھے آسمان پہ. رائٹ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اور وہ سب چوتھے آسمان میں ہیں. تو شکر گزاری کی برکت سے ان کا گریڈ اپ ہو رہا ہے، ان کے درجات اور بڑھ رہے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکر گزار بندے ہیں اور شکر گزاری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے لازیدنکم، میں تمہارا گریڈ اپ کر دوں گا، درجہ اور بڑھا دوں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام شکر گزار بندے ہیں، شکر گزاری کی برکت سے چوتھے آسمان سے 5ویں آسمان میں جانا چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ چھٹے آسمان میں جانے چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ 7ویں آسمان میں جانے چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ سدرۃ المنتہا تک چلے جانا چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ مگر ایسا نہیں ہے. آگے فرمایا سنو، جب قیامت قریب آ جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوروی مینارے پر آسمان سے نزول فرمائیں گے. ایک عرصے تک زمین میں تشریف فرما رہیں گے اور جب آپ کا انتقال ہوگا کہاں دفن کیا جائے گا؟ روضہ رسول میں. روضہ رسول میں. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی طیبہ جو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. انتقال ہوگا تو دفن کہاں ہوں گے؟ روضہ رسول میں. تو فرمایا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اور شکر گزاری کرنے کی برکت سے ان کا گریڈ اب ہوتا جا رہا ہے، درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. لیکن درجات بلند ہونے کا مطلب تم یہ مت سمجھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے سے آسمان سے 5ویں آسمان میں چلے جائیں گے، 5ویں سے 6 میں چلے جائیں گے، 6 سے 7ویں میں چلے جائیں گے، 7ویں سے عرش اعظم پہ چلے جائیں گے، وہاں سے سدرۃ المنتہا پہ چلے جائیں گے. یقیناً یہ بھی بڑے درجات ہیں، بڑی منزلیں ہیں. اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام بھی عطا کر سکتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے میرے بندو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری بارگاہ کے شکر گزار بندے ہیں، شکر گزاری کرنے کی برکت سے میں ان کا گریڈ اپ کروں گا، ان کے درجات بلند کروں گا. تو چوتھے آسمان سے 5واں آسمان افضل ہے، 5ویں آسمان سے 6ٹھا آسمان افضل ہے، 6ٹھے آسمان سے 7واں افضل ہے، 7ویں سے سدرۃ المنتہا افضل ہے. مگر ان سب سے افضل ہے میرے حبیب کا روزہ. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو شکر گزاری کرنے کی برکت سے سدرۃ المنتہا عطا نہیں کیا گیا، روزہ رسول عطا کیا گیا. آپ کو بات سمجھ میں آئے گی؟ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گریڈ اپ ہونا، درجہ بلند ہونا.
لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندوں اگر تم میرا شکر ادا کرتے جاؤ گے میں نعمتیں اور بڑھاتا جاؤں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عرش اعظم عطا نہیں کیا بلکہ عرش اعظم سے بھی جو افضل ہے میرے حبیب کا روزہ وہ عطا کیا. بات سمجھ میں آئی؟ اس سے یہ پتا چلا، میرے شروع کے اس بیان سے آپ کو یہ پتا چلا اللہ کی بارگاہ میں بھی عرش اعظم سے بھی بڑا مقام روزہ رسول کا. مزید اگر اس کو کلیئر کرنا چاہوں میں تاکہ عقیدہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تو میں اس کو 2-3 لائن میں انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں. توجہ دینے والے توجہ کریں، آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. غور سے سنیے گا، مکہ افضل کہ مدینہ افضل، اس کے اندر علماء کرام کی بڑی لمبی چوڑی ابحاث موجود ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے مذاکروں کا، ان کی گفتگو کا اور ان کی علمی ابحاث کا وہ نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رزلٹ غور سے سنیے گا، مکہ افضل کہ مدینہ افضل؟ سوال جواب سنیے. تربت مبارک یعنی زمین کا وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے جسم اقدس سے لگا ہوا ہے، وہ زمین کا حصہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. وہ زمین کا حصہ جسے تربت مبارک کہا جاتا ہے، وہ زمین کا حصہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. ٹھیک ہے، اوپر کا جو حصہ ہے مزار شریف کا وہ اس میں داخل نہیں ہے، دھیان رکھنا وہ اس میں داخل نہیں ہے. کعبے شریف سے افضل کون سا حصہ ہے؟ جسے تربت مبارک کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم نازنی پیارا پیارا نور والا بدن زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے، یہ زمین کا حصہ کعبے سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. رائٹ، اوپر کا حصہ اس میں شامل نہیں ہے. آگے چلیے، دوسری طرف مکہ شریف میں جس جگہ خانہ کعبہ ہے، یہ جگہ تربت مبارک کے علاوہ پورے مدینے سے افضل ہے. جس جگہ خانہ کعبہ شریف ہے یہ جگہ تربت مبارک کے علاوہ پورے مدینے سے افضل ہے. رائٹ، تھرڈ اسٹیپ، تربت مبارک اور کعبہ شریف کو الگ کر دیجیے اپنی گفتگو میں، تصور میں اور سمجھنے کے لیے. تربت مبارک اور کعبہ شریف کو ایک طرف رکھ کر اب جو باقی مکہ مدینے کی زمینیں ہیں اس میں کون افضل؟ مکہ افضل کہ مدینہ افضل؟ تو اس سلسلے میں اسلام اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے، ججمنٹ یہ ہے کہ مکے سے مدینہ افضل ہے. مکے سے مدینہ افضل ہے. اور اس کو کہاں بیان کیا گیا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں صفحہ نمبر 711 پر 711 پیج نمبر یاد کر لینا، اس میں اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے کہ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ مدینہ شریف افضل ہے مکے سے. اور اس پر باقاعدہ حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے المدینہ افضل من مکہ، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے آج کے بیان کا سیکنڈ پوائنٹ تھا جو ہم نے نوٹ کیا، جس میں میں نے یہ ثابت کیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. اور اس کو میں نے 4 اسٹیپ میں 3 اسٹیپ میں ڈیوائڈ کیا جو آپ نے سمجھنے کی کوشش، کیونکہ اب مزید آگے چلیے. مدینہ منورہ یہ وہ عظیم شہر ہے، 100 سے زیادہ نام ہے اس کے. ہم نے کیا سن رکھا ہے؟ مدینہ، طیبہ اور کیا سن رکھا ہے؟ بس تو 2-3 نام ہمارے یہاں فیمس ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے 100 سے زیادہ نام ہیں. ان میں 3 نام یہ ہیں، محبوبہ، محبہ، محببہ. یہ مدینہ منورہ کے 3 ملتے جلتے نام ہیں اور 3 ناموں کی میننگ بھی ملتی جلتی ہے. پیارا شہر، عزت والا شہر اور شہر محبت، یہ اس کی میننگ ہے. اچھا جناب، مدینہ 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 کتنا مدینہ کرتے ہو یار؟ آخر مدینہ میں ایسی بات کیا ہے کہ تم صبح شام مدینہ کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے مدینہ نہیں دیکھا وہ بھی اس کی یاد میں تڑپتے ہیں، اور جو دیکھ کر آ گئے وہ بھی تڑپتے ہیں. مطلب یہ کہ وہاں جانے کے بعد آپ 10 دن رہے، 12 دن رہے، 20 دن رہے، مہینہ بھر رہے، واپس پلٹ کے گھر آ گئے، پیاس بجھنے کے بجائے اور بڑھ گئی اور بڑھ گئی. اور اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تو مدینے میں آخر ایسے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر مسلمان کے دل میں مدینے کی محبت ہے؟
بلکہ جتنے قصیدے اور جتنی تعریفی کلام مدینے کے بارے میں لکھے گئے کسی شہر کے بارے میں نہیں لکھے گئے. آپ دیکھ لیں دنیا میں ہزاروں سٹیز ہیں, ہزاروں شہر موجود ہیں, مگر جتنی تعریف مدینے کی جاتی ہے اور کسی شہر کی نہیں کی جاتی. کیا اس کی بیوٹی کی وجہ سے؟ نو. اگر بیوٹی لے لی جائے, خوبصورتی لے لی جائے, تو دنیا کے اندر اور بہت سارے شہر موجود ہیں خوبصورتی کے حوالے سے. خود ہمارا یہ جے پور شہر کیا خوبصورتی میں کم ہے, جس کو پنک سٹی کا نام دیا گیا, گلابی نگری سے کہا جاتا ہے. انڈین گورنمنٹ اسے کلین کرنے کے لیے کتنی محنت لگا رہی ہے اور کتنا پیسہ اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے. ہمارے جے پور کو کلین کرنے کے تعلق سے خوبصورتی میں ہمارا جے پور بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. لیکن میں بات مدینے کی کر رہا ہوں کہ صرف خوبصورتی کی وجہ سے مدینے کی تعریف نہیں ہو رہی ہے, وہ کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے مدینے کی تعریف ہو رہی ہے. میرا دل مدینے کی طرف لگا ہوا ہے, آپ کا دل مدینے کی طرف لگا ہوا ہے. جس نے مدینہ دیکھ لیا وہ بھی مدینہ مدینہ کر رہا ہے, اور جس نے نہیں دیکھا وہ بھی مدینہ مدینہ کر رہا ہے. تو آخر ایسی کیا بات ہے؟ یہی سوال میرے اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے پیر و مرشد قبلہ امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں کسی نے کیا کہ مرشد محترم یہ بتائیے نا کہ کسی شہر کے بارے میں جتنے تعریفی کلام لکھے گئے ان سے کئی زیادہ مدینے کے بارے میں لکھے گئے, اور مدینے کی جتنی تعریف کی جاتی ہے کسی شہر کی اتنی نہیں کی جاتی. اس میں ریزن کیا ہے؟ 2 لائن کے اندر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میرے مرشد کہتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینے میں. اس شہر محبت کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی ہے, اس لیے شہر اب ہر مومن کے دل کی دھڑکن بن گیا. اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی سب سے عزیز شہر مدینہ ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی سب سے بلند شہر مدینہ ہے, فرشتوں کی نظروں میں بھی سب سے عزت والا شہر مدینہ ہے, انبیاء کرام کی نظروں میں بھی سب سے بلند شہر مدینہ ہے, اور تمام اولیاء کاملین بزرگان دین کی نظروں میں بھی مدینہ منورہ سب سے عزت والا شہر ہے. یہاں تک کہ تمام مسلمان جو ہے مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات کے درمیان بھی سب سے عزت والا شہر مدینہ. نو ڈاؤٹ مکہ عزت والا ہے, مگر میں کمپیریزن کی اگر بات کروں فضیلت زیادہ کس کو ملی ہے تو مدینے کو ملی ہے. اب مجھ سے کوئی کہے گا امام صاحب کوئی پروف اس کے اوپر پیش کیا, کوئی پروف؟ اس لیے کہ ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ مکہ افضل ہے. میں نے شروع میں عرض کیا اس پر ہمارے علماء کی علمی بحث موجود ہے. نتیجہ کیا نکلا ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اگر آپ اس وجہ سے مکہ کو افضل سمجھیں گے کہ وہ کعبہ ہے تو آئیے میں قرآن شریف پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. آپ قرآن شریف پڑھتا ہوں. قرآن شریف میں ایک صورت یہاں اٹھائیں گے, قرآن شریف کھولیں گے انشاءاللہ, زیارت کریں قرآن شریف کی, اس کو چھومیں, سر پہ رکھیں, آنکھوں سے لگائیں, چہرے پر مس کریں, سینے سے لگائیں, اور قرآن سے مجھے قرآن تو بتانا تو نے مکہ شریف کی جو تعریفیں کی ہیں کیوں کی ہے؟ کیا وہ کعبہ اس وجہ سے؟ قرآن کہے گا نہیں. اچھا وہاں حجر اسود اس وجہ سے؟ قرآن کہے گا نہیں. اچھا وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں اس وجہ سے؟ کہا نہیں. تو پھر اچھا وہ طواف ہوتا ہے اس وجہ سے؟ کہا نہیں. تو کس وجہ سے؟ تو قرآن کہے گا پڑھ مجھے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ ریزن ہے مکے کی عظمت کا. مکہ عزت والا کیسے ہوا؟ دیکھو میں بتاتا ہوں. ہم نے پڑھا قرآن سورہ بلد اٹھائی, لا اقسم بہذا البلد, اللہ فرماتا مجھے اس شہر کی قسم, اس شہر کی, شہر مکہ کی. تو آگے پڑھنے سے پہلے میں نے پوچھا یا اللہ تو بغیر قسم کے کوئی بات کہتے؟ پتھر کی لکیریں, کوئی شک نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں, کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں, لیکن میرے مالک اگر تم قسم یاد کر کے کوئی بات کہہ دے تو پھر اس میں تو اور جان آ جاتی ہے. تو میرے مولا تو مجھے بتانا تو نے مکے کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ کیا وہاں کعبہ اس وجہ سے؟ میرے رب نے کہا نہیں. کہا وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں اس وجہ سے؟ فرمایا نہیں. تو حجر اسود اس وجہ سے؟ فرمایا نہیں. وہ طواف ہوتا ہے اس وجہ سے؟ فرمایا نہیں. اچھا وہ مقام ابراہیم اس وجہ سے؟ فرمایا نہیں. تو میں نے کہا میرے مولا مجھے بتانا تو مکہ شریف کی عظمت کی قسم تو نے کیوں یاد فرمائی؟ تو اللہ فرماتا ہے آگے پڑھ, میں نے کیا فرمایا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ آپ اس میں تشریف فرمائیں. تو حضور کے قدموں کی برکت سے مکے کو عزت ملی. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, وہ عزتیں وہاں چلی گئی. تو مکہ بھی افضل ہے نو ڈاؤٹ, مدینہ بھی افضل ہے, مگر جب کمپیئر کیا جائے, کمپیریزن کیا جائے تو فضیلت کے حوالے سے گریڈ اپ مانا جائے گا مدینے کا. اور اس پر میں اور دلیل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, سنو غور سے.
جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلی دلیل دے رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مدینے کا مقام سب سے بلند کیوں ہے. سنو, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میں وہ ہجرت کر لو, مکے سے ہجرت کر لو, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم انکا ان اخرجتنی من احب البلاد الی فاسکننی فی احب البلاد الیک. یا اللہ جب تو نے مجھے ہجرت کا حکم دے ہی دیا ہے اس شہر مکہ سے جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے, تو میرے مولا میرا قیام ایسی جگہ فرما دے جو جگہ تجھے سب سے زیادہ پسند ہو. یا اللہ جب تو نے مجھے اس شہر مکہ سے ہجرت کا حکم دے دیا جو شہر مکہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے, تو میرے مولا یہاں سے ہجرت کا حکم مل گیا ہے, تو اب مجھے ایسی جگہ قیام عطا فرما جو جگہ تجھے سب سے زیادہ پسند ہو. اللہ تعالیٰ نے اس دعائے مصطفیٰ کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف کی جانب ہجرت کرنے کو حکم فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام شہروں میں مدینہ منورہ کا. اور پلس پوائنٹ دیکھو, جب تک ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرما کر نہیں گئے تھے, پڑھ لو کتابیں, سیرت کی کتابوں میں بات درج ہے کہ مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا, یثرب تھا, یثرب. اب اٹھاؤ ڈکشنری, یثرب کی میننگ آپ کو ملے گی بیماریوں کا گھر. بیماریوں کا گھر, ہاں بیماریوں کا گھر. جب تک ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف نہیں لائے تھے ہجرت فرما کر, اس کا نام مدینہ نہیں تھا, اس کا نام یثرب تھا. اور یثرب کا مطلب ہوتا بیماریوں کا گھر, اس لیے کہ اس وقت وہاں طاعون جیسی خطرناک بیماریاں تھیں. یہاں تک کہ عراق, یمن اور ملک شام سے جو بزنس مین لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے نا, تو انٹر نہیں ہوتے تھے مدینے میں, باہر رہتے تھے, وہیں اپنا مال سیل آؤٹ کرتے تھے اور جلدی سے پہنچ جاتے تھے اپنے گھر کی طرف. اندر نہیں آتے تھے مدینے میں. کیوں؟ مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا, بڑی بڑی بیماریاں وہاں تھیں, تو بزنس میں لوگ گھبراتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مدینے میں انٹر ہوئے, یثرب میں انٹر ہوئے اور ہمیں طاعون کی بیماری لگ جائے, ہمیں یہاں کی خطرناک بیماریاں لگ جائیں اور ہم گھر پہنچنے سے پہلے انتقال کر جائیں. تو ڈرتے تھے, اندر انٹر نہیں ہوتے تھے. لیکن جب رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے, اب تک جس مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا یعنی بیماریوں کا گھر, حضور آئے تو وہ بن گیا طیبہ, شفاؤں کا گھر. اور ایسا شفاؤں کا گھر بن گیا کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان شہنشاہ سخن استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان حسن فرماتے ہیں, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خواب ان کے آستانے سے. آپ پوری دنیا کا وزٹ کر لو, پوری دنیا میں کسی شہر کی مٹی کو کھا کے شفا نہیں کہا جاتا. اگر دنیا میں کسی شہر کی مٹی کو کھا کے شفا کہا جاتا ہے تو مدینے کی مٹی کو کہا جاتا ہے. اللہ نے وہاں کی مٹی میں شفا رکھ دی. کس کی قدموں کی برکت سے؟ شاعر کہتے ہیں نا, جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا, جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا, ایسے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام. تو یہ جناب, اچھا اس کے علاوہ اللہ مدینے سے محبت فرماتا ہے, فرشتے محبت فرماتے مدینے سے, جبریل امین علیہ السلام محبت فرماتے, فرشتوں کی محبت ملاحظہ فرمائے. سنن دارقطنی کی روایت ہے, حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب روزانہ فجر طلوع ہوتی ہے, فجر سے مراد صبح صادق, سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا, تو صبح صادق شروع ہوتی ہے اور یہیں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے 70,000 فرشتے روزے رسول پر حاضر ہوتے اور اپنے پروں سے روزے رسول کو ڈھانپ لیتے. کرتے کیا ہے؟ تو فرماتے یصلون علی النبی, حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں. اور نمازیں پڑھنے کے بعد سلام پڑھے بغیر بھاگ جانے والوں, کیوں زور آتا سلام پڑھنے میں؟ کیوں شیطان کے وسوسوں میں ہو یار؟ کیوں اپنا ایمان کمزور کر رہے ہو؟ اگر آپ کی مسجد میں اجتماعی طور پر سلام نہیں ہو رہا, یعنی لوگ مل کر سلام نہیں پڑھ رہے, کوئی بات نہیں, آپ اپنی نماز پڑھیے, اپنا سلام پڑھیے, چلے جائیے. مگر یہ کیسی آپ نے عادت بنا رکھی ہے, نماز پڑھی بھاگو, نماز پڑھی بھاگو. بھائی حضور کی بارگاہ میں تو حاضری دے رہا ہوں, جن کی دعاؤں اور نمازوں کی برکت سے ہماری نمازیں قبول ہوں گی. اللہ کی بارگاہ میں تو حاضری دے لی, اب
اللہ کی بارگاہ کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں تاکہ حاضری لگ جائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں اچھا میرا غلام اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے آیا تھا اور سلام کی برکت سے میرے آقا کر دے مولا اس کی نماز قبول کر دے. میں اٹیک نہیں کر رہا, میں تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے, ورنہ بڑے بزرگوں کے سامنے ہم جیسے چھوٹے لوگ کیا بول پائیں گے, لیکن چھوٹی سی گزارش ہے سلام مت چھوڑیے. فجر بعد اگر مسجد میں اجتماعی طور پر سلام ہوتا ہے سب ساتھ مل کے پڑھتے تو آپ بھی پڑھیے. عصر کی نماز کے بعد آپ کی مسجد میں اجتماعی طور پر سلام ہوتا ہے سب مل کے پڑھتے آپ بھی شامل ہو جائیے. جمعے کی نماز کے بعد آپ کی مسجد میں اجتماعی طور پر سلام ہوتا ہے سب مل کے پڑھتے آپ بھی شامل ہو جائیے. امام صاحب بہت لمبا سلام کھینچا جاتا ہے, اتنی تو میرے پاؤں میں طاقت نہیں ہوتی, اتنی دیر تک مسجد میں رک گئے ماشاء اللہ نماز پڑھنے کے لیے اور کتنا کھینچا جاتا ہے سلام, میرے تو پاؤں میں درد ہو جاتا ہے. بالکل آپ کی درخواست بالکل صحیح ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, بالکل صحیح. لیکن اگر سلام پڑھنے والا حسن رضا ہے اور یہ سلام کھینچتا ہے سب کے سامنے اس کو ڈگریڈ مت کیجیے. اکیلے میں ملاقات کر کے کہیے امام صاحب صلاۃ و سلام پڑھنا نا حضور کی بارگاہ میں حاضری تو دینی ہے ہمیں, تو مختصر نہیں ہو سکتا 5 6 7 10 شعر پڑھنے کے بجائے, کیونکہ پڑھنے والوں میں سب ہٹے کٹے مستنڈے جوان نہیں ہیں بلکہ کئی بزرگ بھی ہیں. ایسے بزرگ بھی ہیں جن کو زیادہ کھڑا ہونا پرابلم دے دیتا ہے, ایسے بزرگ بھی ہیں جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان سے کھڑا نہیں ہو جاتا. اگر وہ سلام حضور کی محبت میں کھڑے ہو گئے تو آپ کے زیادہ سلام پڑھنے کی وجہ سے آج رک گئے کل نہیں رکیں گے, تو خامہ کبھی طاقت کم ہو جائے گی. تو بالکل جو لوگ, میں جب سلام پڑھتا ہوں تو لوگ جانتے ہیں کتنا مختصر سلام ہوتا ہے. عصر کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں پر ایک شعر ختم. کیوں؟ کیونکہ میں بھی آپ اس فیلنگ کو سمجھتا ہوں. نمبر 1 وہ کام کاج کا وقت ہوتا ہے. نمبر 2 آنے والے صلاۃ و سلام پڑھنے والوں مجھ جیسے جوان نہیں ہیں, جوانوں کے ساتھ ساتھ کئی ہمارے بڑے بزرگ بھی ہیں جو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے. اس لیے میری ریکویسٹ ہے اپنے آپ سے بھی, اور سلام پڑھنے والے جو ہمارے بھائی سلام پڑھتے ہیں لمبا مت کھینچو, اس طرح پیارا سلام پڑھو, یعنی ساری باتیں ختم کر کے میں یہ لفظ دیتا ہوں شارٹ ہو مگر سویٹ ہو, قلیل ہو مگر پردلیل ہو, شارٹ ہو مگر سویٹ ہو کہ آدمی کو مزہ آ جائے. انشاءاللہ اس صلاۃ و سلام میں کیفیت بھی عجیب ہوگی. ورنہ کیا ہوگا جب میں جیسے 2 شعر پڑھ دیے 3 شعر پڑھ دیے اب آدمی کے پیر دکھ رہے ہیں, اور واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس امام پر. غور سے سن لو, میں نے حدیث کی کتابیں پڑھی اور ایک مسجد کے امام ہونے کے ناطے میں نے امامت کا سیلیبس بھی پڑھ رکھا ہے کہ امام کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ان سیلیبس کی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے, اگر امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں کہ لمبی قرات کی وجہ سے مقتدیوں کو تکلیف ہوتی ہے, امام صاحب حرام کے مرتکب ہوں گے. لکھ کے رکھ لینا اس کو. فقہ اور مسائل کی کتابوں میں امام کو یہ باقاعدہ وارننگ دی گئی ہے, خبردار نماز پڑھاؤ. سبحان اللہ, اتنا ثواب ملتا ہے نماز پڑھانے سے. اگر تمہیں نماز کے مسائل معلوم ہے اور تم نماز پڑھا رہے ہو تو جتنے مقتدی تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سب کو ثواب ملے گا, سارا ثواب جمع ہو کر تمہیں ملے گا. یہ امام کی فضیلت ہے. لیکن امام صاحب کھینچے چلے جا رہے ہیں, پیچھے بڑے بزرگ موجود ہیں ان کے پیر میں درد ہو رہا ہے, کئی بیمار بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو امام صاحب کو اتنی قرات کرنا حرام ہے, یاد رکھیے گا. یہ ہمارا اسلام کا قانون ہے. تو جب نماز کے اندر اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر سلام میں ظاہر سی بات نہیں کر سکتے. خیر بات کہاں سے نکلی, کام پہنچی. تو ریکویسٹ یہ کر رہا تھا نمازیوں بغیر سلام پڑھے مت جایا کرو. جب ہم سلام پڑھتے ہیں نا تو ہمارے حضور دیکھتے ہیں, کہیے سبحان اللہ. دیکھو مجھے, اب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں, سلام عرض کر رہا ہوں حضور کی بارگاہ, میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. دیکھو کتنے, یہ اس چہرے پر لاکھوں سلام, اس چہرے پر لاکھوں سلام جس پر نگاہ مصطفیٰ رہی ہے. قسم خدا کی, اس چہرے پر لاکھوں سلام جس چہرے کو نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے. اور دیکھ بھی کیسے رہی ہے, محبت پیار سے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں, حضور کو چاہتے ہیں. تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں کئی جگہوں پر فضیلتوں پر بیان کرتے ہیں. درود پڑھنے والے کی یہ فضیلت ہے, سلام پڑھنے والے کی یہ فضیلت ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں برائے کرم شیطان کو جیتنے مت دیجیے. وہ مردود کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ سلام پڑھیں اور آپ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوں, آقا علیہ السلام پیار سے آپ کو دیکھیں, کبھی نہیں چاہے گا. وہ اس کو ہرا کر تو ویسے ہم نماز پڑھنے آ گئے, وہ کب چاہے گا تو اور مجھے ہرا, چل باہر نکل, یہی چاہے گا. اس لیے برائے کرم اس کو مت جتائیے, سلام پڑھیے. اگر کسی مسجد میں, مجھے ہماری مسجد میں بھی اگر آپ کو لگے لمبا سلام ہو جاتا ہے تو شور مت مچائیے, واویلا مت کیجیے, فتنہ برپا مت کیجیے, لڑائی جھگڑا مول مت لیجیے. حسن رضا کی خدمت میں حاضر ہے, میرے پاس تشریف لائیے. تشریف نہیں لا سکتے
فون کر دیجیے, میسج کر دیجیے, کچھ نہ کچھ کر کے مجھ تک بات پہنچا دیجیے. امام صاحب سلام بہت لمبا ہوتا ہے, مہربانی فرمائیں. انشاءاللہ مختصر ہوگا تو میں بھی پڑھوں گا, اور جتنے لوگ چلے جاتے ہیں بزنس مین لوگ ان سے بھی کہوں گا وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے سے مانیں گے. جہاں تک میرا خیال ہے تو سلام لمبا نہیں ہوتا, لیکن کبھی ہو جائے تو پھر آپ انشاءاللہ جو سلام پڑھ رہا ہوں اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں براہ راست مل کے محبت سے. خیر, تو کیا عرض کر رہا تھا, فرشتوں کی نظر میں مدینے کا مقام. حضرت کعب الاحبار فرماتے جب روزانہ فجر طلوع ہوتی ہے 70,000 70,000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں آتے, اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے روزہ رسول کو. کرتے کیا, یصلون علی النبی, حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی نذرانے پیش کرتے رہتے. جب شام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں. یہ صبح والے چلے جاتے اور یہ آ کر اپنے پروں سے روزہ رسول کو ڈھانپ لیتے, ادب کے ساتھ بھی صلاۃ و سلام عرض کرتے. جب صبح ہوتی ہے تیسرے 70,000 فرشتے آتے, شام والے چلے جاتے اور پھر وہ شام تک رہتے, پھر چوتھے شام کو 70,000 آتے, وہ صبح تک رہتے. اس طرح کرتے کرتے حضرت کعب الاحبار حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں جن کو قرآن کا بھی علم تھا اور توریت کا بھی علم تھا. حضرت کعب الاحبار وہ فرماتے ہیں سلسلہ قیامت تک رہے گا, اور فرماتے ہیں جس فرشتے کو ایک مرتبہ حاضری کی اجازت مل گئی اب قیامت تک نہیں ملے گی. جس فرشتے کو ان آنے والے 70,000 فرشتوں جن کو ایک بار مل گئی اجازت اب قیامت تک نہیں ملے گی. فرمایا کیوں, پوچھا ہے حضرت کیوں, فرمایا اگر ان کو واپس اجازت مل جائے نا تو اللہ کی اور بھی کروڑوں اربوں خربوں فرشتے وہ محروم رہے گا. تو سب کا نمبر آنا چاہیے, تو سب کا نمبر آ رہا ہے. دیکھو یہ حضور کی بارگاہ فرشتے اس طرح وہاں کا ادب کرتے اور محبت کرتے, اور تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام وہ کتنی مدینے سے محبت کرتے. اس کو آپ اس سے اندازہ لگا لیں, 23 ایئرس 23 سال کے لمبے عرصے میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. 24,000 مرتبہ, اور ان عرصے میں 10 سال مدینہ منورہ کے. اگر آپ ایوریج نکالیں, گھر پہ جا کے کیلکولیٹ کرنا ایوریج نکالنا, اگر آپ ایوریج نکالیں حضرت جبریل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے, تو ایوریج نکالے پر ڈے کا, تو آپ کو پتا چلے گا کہ جبریل علیہ السلام پر ڈے 3 بار حاضر ہوتے تھے. یہ ایوریج کی بات کر رہا ہوں, ورنہ کئی بار ایسا ہوتا تھا جبریل علیہ السلام 3 بار سے زیادہ بھی آئے, کئی بار 3 بار سے کم بھی آئے, اور ایسے بھی دن گزرے کہ وہ نہیں آئے, کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے بات ہے. لیکن ایک بات پوائنٹ کی بتاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے زیادہ کس نبی کی بارگاہ میں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. کتنی بار؟ 300 بار. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 300 بار آئے, ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 بار آئے, ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں 50 بار آئے, عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 42 بار آئے. سب سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں. اب سوال کھڑا ہو گیا, حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بار کیوں, وہ بھی 24,000 بار؟ تو اس کا بھی جواب دیا اعلیٰ حضرت کے بھائی جان استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان حسن نے. کہتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سمجھیے شعر کو. کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ان کی بارگاہ میں بار بار 24,000 بار آئے. کیوں آئے؟ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. یعنی اگر جبریل امین علیہ السلام کو حضور سے ملے بغیر چین آ جاتا نا تو اس طرح بار سدرا چھوڑ کے نہیں آتے. تو حضور سے ملے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا تھا, تو اس لیے اللہ سے اجازت چاہتے, اجازت مل جاتی وہ آتے رہتے. اس لیے 24,000 مرتبہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی. الحمدللہ. تو یہ مدینے کی یاد کوئی بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے. کوشش کیجیے اب سب کی حاضری مدینے کی ہو جائے. اتنا پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں, تڑپ ہونی چاہیے دل میں. جی ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں, دل میں تڑپ ہونی چاہیے, حضور کی محبت ہونی چاہیے, اور مدینے کی حاضری کی لگن ہونی چاہیے. اور ہم نے دیکھا دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں پتی آپ کو ملیں گے. امریکہ گئے, افریقہ گئے, بینکاک گئے, ہانگ کانگ گئے, بیچارے دنیا میں کیا کیا دیکھا, نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا, نہیں دیکھا مدینہ. اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مدینے جانے کے لیے صرف پیسہ ضروری نہیں ہے, حقیقت میں ان کا اشارہ ضروری ہے. شاید کا شعر سنا ہوگا نا آپ نے, ارادے روز بنتے ہیں مگر سب ٹوٹ جاتے ہیں, وہی طیبہ کو جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں. تو جنہیں میرے آقا نے بلا لیا ان کو کوئی روک نہیں سکتا. بالکل دیہڑی دار مزدور ٹائپ قسم کے لوگ, روز کما کر روز کھانے والے,
ان کو بھی میرے آقا علیہ السلام بلانے تھے. ایسے کئی واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں, کئی واقعات. دل میں تڑپ پیدا کیجیے کہ اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اور یاد رکھنا جو مدینے چلا گیا نا اس کے لیے میرے آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے, حضور فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. آخری بات, جو لوگ حج پہ چلے گئے, کئی لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے بد قسمت لوگ, بد نصیب لوگ, حج کر لیا, مکے گئے, مدینے نہیں گئے. جی ہاں, نکل مدینے, مدینے سے مدینے کی حاضری کے بغیر لوٹا ہے. اس پر میں دو باتیں بتاؤں گا. نمبر 1, میرے آقا فرماتے جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا فقط جفانی, اس نے مجھ پر ظلم کیا. اس لیے علماء فرماتے حج کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری مثل واجب ہے, واجب کی طرح حضور کی بارگاہ میں حاضری ضروری ہے, یاد رکھنا. اور دوسری بات جو لوگ کہتے ہیں مدینے جا کے کیا 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 کرنا ہے, طواف کرنا تھا مکے میں ہو گیا, حجر اسود کو چومنا تھا مکے میں ہو گیا, صفا مروہ کے صحیح مکے میں ہو گئی, سارے ارکان حج ادا کرنے تھے مکے کے ذریعے ہو گئے. اب مدینے جا کے کیا کریں, حج کرنا تھا مکے میں کر لیا. ایک عاشق رسول نے آواز دے کے کہا ارے او بد نصیبو, حقیقت یہ ہے حج مکہ میں ہی ہوتا ہے, مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جو حج پر قبولیت کی مہر لگتی ہے وہ مدینے میں لگتی ہے. اس لیے مدینے کی حاضری ضروری ہے. اور جو لوگ حج کرتے ہیں مدینہ دیکھے بغیر آ جاتے ہیں ان کے لیے بھی مولانا حسن رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں ایک سندیش دیتے ہوئے کہتے ہیں, فرماتے جی مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. کیا مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جو مدینے جاتے ہیں اس کی محبت میں وہ مر کے بھی جیتے ہیں, اور جو حج کر کے ایسے پلٹ آتے مدینے نہیں جاتے وہ جی کے بھی مر جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک ہمارے سینوں کے اندر مدینے کی محبت کی شمع جلائے رکھے, اور اللہ پاک مدینے کی بھی, مدینے والے آقا کی بھی غلامی میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.